الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے اور سورہ مائدہ کی تقریباً 39 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات کی بات کی جائے تو چوری کرنے والے کی سزا بیان کی گئی اور اس پر پھر جو توبہ کر جائے اس کے حوالے سے بتایا گیا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ الم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا یا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ان اللہ کا بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماواتی، اسی کا ہے ملک السماواتی، اسی کی ہے بادشاہت آسمانوں پر، والارض اور زمین میں، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پیچھے چونکہ چوری کرنے والے کی سزا بیان ہوئی، مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں اس لیے فرمایا کہ کہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ چوری کرنا ایک چھوٹا سا عمل ہے اور چھوٹی سی ایک خطا ہے اور اس پر ہاتھ کا کاٹ دیا جانا یہ ظلم ہو تو نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ویسے تو اس آیت کے جو خطاب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مفسرین کے مطابق یہ ایک عام آیت ہے، چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کرنا ہوتا ہے، ان کی طرف وحی کی جا رہی ہوتی ہے، تو مراد اس سے امت ہوتی ہے، یعنی سمجھایا امت کو جا رہا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی آیات قرآن پاک میں ہیں تو ان سے مراد جو ہے وہ امت ہی ہے، کیونکہ عمل امت نے کرنا ہوتا ہے، پیغمبر تو ایک ماڈل ہوتا ہے جس کی طرف وحی کر دی گئی اور پھر آگے اس نے اپنی امت کو سنا دیا۔ علم تعلم ان اللہ، کہ اللہ کی بادشاہی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے وہ زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے، گویا اس کے درمیان جو کچھ آ گیا وہ اسی کی بادشاہت کے اندر ہے۔ بلکہ یہ ہم نے اسی صورت میں آپ پیچھے جا کر پڑھا تھا، پیچھے تھوڑا سا اگر آپ جائیں تو للہ ملک السماوات والارض وما بینہما او کما قال، یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس کے پاس ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بھی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حکم اس کا چلتا ہے، مرضی اس کائنات کے خالق مالک کی چلتی ہے، کیونکہ بادشاہ وہ ہے، اس کے حکم کے بغیر اس کی بادشاہت میں ایک پتا تک حرکت نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے حکم کے بغیر کوئی جاندار حرکت نہیں کر سکتا، اس کے حکم کے بغیر ذرے ذرے پر اس کی حکومت قائم ہے۔ تو اگر چوری کی سزا مقرر کی ہے تو اس نے خود کی ہے، کسی کو یہ اس چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹنا ظلم ہے۔ اللہ نہیں جانتا کہ ظلم کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یعنی ایک بڑے، جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک بڑے فساد سے بچانے کے لیے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک آدھے بندے کا، تو وہ عبرت کا نشان اسے بنا دیا جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بڑے ظلم سے آپ کو بچایا جا رہا ہے۔
چور کا ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ ہے، اگر یہ حدود اللہ نافذ ہو جائیں تو بڑے سارے نقصان سے امت بچ سکتی ہے۔ ظاہر ہے آج ہی اگر پاکستان میں یہ چیز اپلائی ہو جائے اور صرف ایک آدھے چور کا ہی ہاتھ کاٹ دیا جائے اور پوری پبلک کو دکھا دیا جائے ہاتھ کاٹا جا رہا ہو، میرا نہیں خیال کو پھر اتنی آسانی سے کوئی جرت کرے گا چوری کرنے کی۔ جب پتہ ہوگا کہ پکڑا جاؤں گا تو میرا ہاتھ ہی کٹ جانا، تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بادشاہ تو میری ہے، قوانین میرے لاگو ہوں گے، کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہ اتنا رحم کرنے والا ہو۔ مجھ سے بڑا رحمان بھی کوئی نہیں اور رحیم بھی کوئی نہیں اور شفیق بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہاتھ کاٹنا ضروری ہے کیونکہ یہ حدود اللہ ہیں۔ ان کو اگر پامال کر دیا جائے گا تو سارا ویسے ہی ستیہ ناش ہو جائے گا، پورے نظام اور کا پورا سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا، جس طرح آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ بد امنی اور دہشت گردی اور مہنگائی اور بحران اور یہ اور وہ، یہ جو رونا ہے، اگر یہ پہلے دن سے جس کلمے کی بنیاد پر ملک پاکستان بنا تھا تو اسی پر رہتے ہوئے اللہ کی حدود نافذ کر دی جاتی تو آج دیکھیں سعودی عرب جو ہے، حالانکہ وہاں بھی کلی اسلام نافذ نہیں ہے، مکمل طور پر اسلام اگر آپ کہیں کہ وہاں پہ نافذ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ چند شکیں اسلام کی انہوں نے وہاں پہ قائم کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں ہم سے کہیں زیادہ امن موجود ہے، سلامتی موجود ہے، چوری نہیں ہوتی، ڈاکے نہیں پڑتے، قانون کی بالادستی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز تھی۔ اب یہ کسی کو اختیار حاصل نہیں، کیونکہ بادشاہ میں ہوں، زمین پر بھی حکومت میری اور آسمانوں پر بھی، اور دو چیز ان دونوں کے درمیان ہے، تو ظاہر ہے پھر حکم بھی میرا چلے گا جیسے میری مرضی۔ یعذب من یشاء، میں چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں عذاب دے دیتا ہوں، یعنی اس کے جرم کی وجہ سے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، اور جس جرم کو معاف کرنا ہوتا ہے وہ بھی میرے میں اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی پاور کا اعلان کیا ہے، اپنے رب ہونے کا اعلان کیا ہے کہ میری مرضی میں جسے عذاب دوں اور جسے چھوڑوں، کون کیا لگتا ہے؟ تو یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل رکھے جن کو اللہ نے معاف کرنا ہے اور رحم کرنا ہے۔ یغفر لمن، جس کے لیے چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، اور واللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اسے کسی قسم کی کوئی محتاجی نہیں، اسے کسی قسم کا کوئی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، پریشر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کوئی بوجھ نہیں اس کے اوپر آ جاتا کسی کو کام کو کرنے کے لیے، کوئی مشکل نہیں پیش آتی، کوئی ناممکن معاملہ اس کے ہاں نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آگے سے کوئی اڑے آتی۔ بس واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا پورا کنٹرول ہے اور قدرت ہے، اور اس کا پورا کا پورا جو ہے حکم اس کا چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، نہ یہ لوگ تمہیں غمگین کریں، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا، آمنا آمنا، ہم ایمان لے آئے، بافواہہم، اپنے منہوں سے انہوں نے کہا، ولم تؤمن، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے، سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹی باتیں، سماعون، وہ سنتے ہیں، سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کے لیے، لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، یحرفون الکلمہ، وہ پھیر دیتے ہیں کلمے کو، کلام کو، من بعد مواضعہ، اس کی جگہوں سے، جگہوں کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دے دیا جائے تو یہ لے لو، فخذوہ، تو وہ لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوہُ، اور اگر اسے تمہیں نہ دیا جائے تو فاحذروا، تو تم بچ جاؤ، وَمَن یُرِدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، فتنتہ، فتنے میں ڈالنے کا اسے،
فلن تملک کا لہو من اللہ شیء، تو آپ اس کے لیے کوئی مالک نہیں بنیں گے اللہ سے کسی بھی چیز کے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ، جن کے لیے نہیں اللہ نے ارادہ کیا، ان یطہر، کہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ بات ایک سمجھنے والی یہ ہے، آپ مکے میں جب تھے تو مشرکین جو تھے مکہ کے کافر، وہ آپ کے دشمن تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں پہ دو گروہ آپ کے دشمن تھے، منافقین اور یہودی۔ تو یہ جو اشارہ ہے کہ آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، اس سے مراد منافقین بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام پریشان رہنے لگ گئے تھے ان دو گروہوں کی وجہ سے، تو آپ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ غم نہ کھائیں ان کی وجہ سے کہ یہ کافروں کے ساتھ جا کر کیوں مل جاتے ہیں۔ جی، انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے دل ایمان، مطلب منافق لوگ جس طرح کرتے ہیں، جن کی تفصیلات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی بنے، یہ دو گروہ کرتے کیا تھے، سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ، جھوٹی باتیں سننے والے ہیں۔ یعنی اپنے جو یہودی تھے اپنے پیشواؤں سے، اپنے علماء سے جھوٹی خبریں، جس طرح وہ تحریف شدہ چیزیں ان کو بتا دیا کرتے تھے تو وہ سن لیتے تھے اور اسی پر یقین کر لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرنے کے لیے اور آپ کی نبوت کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ سننے والے ہیں یہ دوسرے لوگوں کے لیے جو تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی یہ پھر ان لوگوں کے جاسوس بھی بنتے تھے اپنے پیشواؤں کے، کہ نبی علیہ السلام کے مجالس میں آ کر بیٹھتے اس نیت سے کہ کچھ خبریں لے کر جائیں۔ یحرفون الکلم، اس پر بھی تفسیر پہ پیچھے ہو چکی ہے کہ وہ کلمیں کس طرح ایک جگہ سے کلمات کو بدل دیا کرتے تھے کتابوں میں، اور ویسے بھی اللہ کے حکم کے مطابق جو کتاب میں حکم ہوتا تھا اس کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ جی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ فتنے میں ڈال دے تو آپ نہیں اس کے لیے مالک ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنے میں ڈال دیا ہے، اور اللہ جسے ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر آپ بھی ان کو نکال نہیں سکتے، اللہ سے بچانے کے لیے آپ بھی مالک نہیں بنیں گے۔ پھر فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ انہیں پاک کرے اور ان کے دلوں کو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے وہ رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑا برا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک بات ہو گئی منافقین کی اور یہودیوں کی، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا، نبی علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا تاکہ غمگین آپ نہ ہوں۔ یہ ان کی حرکتیں اور سازشیں جو ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہی ناکام کرنے والا ہے۔ اگلی آیت بھی ویسی ہے لیکن ٹائم بھی ہمارا ہو گیا، چلیں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سماعون للکاذب اکالون، جھوٹی باتیں سننے والے ہیں بہت زیادہ، اکالون للسحت، حرام کھانے والے ہیں بہت زیادہ۔ فَإِن جاؤک، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم، تو ان کے درمیان آپ فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو فَلَن يَضُرُّوكَ، تو وہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے، شیئن، کچھ بھی۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کر دیں تو فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اس کی انشاءاللہ کچھ تفسیر کل کریں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔